بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام چینل اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار قلش، اور میرا آپ قبول کیجئے آداب۔ دوستو، کسی بھی ملک کا قومی ترانہ جو ہوتا ہے وہ اس کی شان ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ جب وہ بجتا ہے، جب کہیں سنا جاتا ہے، جب کہیں وہ پڑھا جاتا ہے، تو پوری قوم اور پورے جو افراد جو محفل میں موجود ہوتے ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کا احساس پاکستان میں رہنے والوں کو تو یقیناً بہت شدت سے ہوتا ہی ہے، لیکن ہم جو بیرون ملک رہتے ہیں ہمیں تو یقینی طور پہ ہمارے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے جس وقت ہم ترانہ سنتے ہیں، چاہے وہ کوئی قومی دن کا موقع ہو، پاکستان میچ جیتا ہو، کوئی اچھی خبر آئی ہو۔ جیسے ہی ترانہ بجتا ہے ہم سب عزت و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اس کے ساتھ ساتھ الفاظ دہرانے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم دنیا بھر میں پہچانے جا رہے ہیں تو اپنے ترانے کی بنا پر، اپنے جھنڈے کی بنا پر پہچانے جا رہے ہیں۔ یہ ہم پر بہت بڑا احسان عظیم حضرت حفیظ جالندھری صاحب نے کیا جب انہوں نے اتنا خوبصورت ترانہ لکھا اور اس ترانے کو منظور کیا گیا، اور اس کے بعد آج لگ بھگ 70 برس سے وہ ترانہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کی نشانی ہے، اور ہر جگہ وہ پاکستان کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی دھن بھی بڑی شاندار تھی۔ اس ترانے کو لکھنے کے بعد یقینی طور پہ دنیا بھر میں جو پاکستانی تھے وہاں پذیرائی تو ہوئی، لیکن ایک سوال شروع دن سے پیدا ہو گیا کہ کیا یہ ترانہ فارسی میں ہے، عربی میں ہے، سنسکرت میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، کس زبان میں ہے؟ ہرچند کہ اس سے بحث سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے تو لوگوں نے اس کو دل سے قبول کیا اور ہر جگہ اس کو پڑھا، اور اسی ادائیگی سے پڑھا جو اس کے الفاظ کے جو معنی تھے اسی طرح پڑھا، لیکن دلوں میں ایک خلش رہ گئی کہ شاید یہ کسی اور زبان کا ہے۔ بہت عرصے سے یہ بحث چلتی رہی کہ بھائی اس میں تو صرف ایک لفظ اردو یا ہندی کا، وہ ہے کا، باقی تمام الفاظ جو ہیں وہ عربی یا فارسی کے ہیں۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت نے جو ہمارے عہد کی بلا شبہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہترین ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف ادب کے حوالے سے خدمات انجام دی ہیں، تحقیق کے حوالے سے خدمات انجام دی ہیں، جن کی آواز نے ایک لگ بھگ 40 برس سے دنیا پر جو ہے اپنا اردو کی دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کی ہوئی ہے، ہرچند کہ وہ 45 برس سے باہر ہیں اور چائنیز نیشنل ہیں، لیکن ان کو خیال آیا کہ نہیں، اس ترانے کو میں ثابت کروں گا کہ یہ 100% اسی زبان میں ہے جو زبان زد عام تھی، جو بولے جا رہے تھے جملے، جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے وہی تھی، اور یہ اردو میں ہی ترانہ ہے، اس اردو میں ترانہ ہے جو زبان اس وقت بولی جا رہی تھی جس وقت حفیظ جالندھری صاحب نے یہ ترانہ لکھا۔ ان کی کتاب سامنے آتی ہے قومی ترانہ فارسی یا اردو، اور اس پر ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ نے بہت سے لوگوں کو ایک نیا موڑ دیا، زندگی میں ایک نئی چیز سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ الفاظ وہ ہیں جو رائج تھے، جو بولے جا رہے تھے۔ اس کتاب پر بہت سے لوگوں نے اپنے تبصرے لکھے، امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا، افتخار عارف صاحب نے لکھا، ہمارے آج کے 2 مہمان بھی اس میں موجود ہیں جنہوں نے اس پہ تبصرے بھی لکھے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب جیسے ہی مارکیٹ میں آئی، ابھی پچھلے دنوں کراچی میں بک ایکسپو تھی، اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ تو اس کتاب کے مصنف میرے بہت اچھے رہبر و رہنما دوست عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل، بہت شکریہ آپ کا، اسلام چینل اردو کا بہت شکریہ کہ آج اس کتاب کی پذیرائی کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو اس کتاب کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ بہت شکریہ عابد بھائی۔ عابد بھائی آپ سے تو گفتگو ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمان موجود ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم لے لیں اور پھر آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ دوستو، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے والد صاحب نے یہ ترانہ لکھا، حفیظ جالندھری صاحب کی صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے رضا ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان سے بھی اس پر بات کریں، ان سے گفتگو کریں، ان سے بھی ان کی رائے لیں۔ انہوں نے بہت اچھا تبصرہ بھی کیا ہے اور ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ان سے گفتگو کریں، ان کو پروگرام میں لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں جو اپنی رائے دی، جس طرح وہ حفیظ جالندھری صاحب کے گھر میں اس ڈیسک پہ لے کے گئی، وہاں دیکھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج کو۔ مجھے عابد علی بیگ صاحب کی کتاب قومی ترانہ فارسی یا اردو کا بے حد شدت سے انتظار تھا، کیونکہ انہوں نے یہ جو ایک ہمارے ملک میں اعتراض ہے کہ فارسی میں ترانہ ہے اور بالکل سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے انہوں نے تحقیق کی، جو کہ 4 سال انہوں نے تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے۔
اور انہوں نے میں نے چاہا کہ یہ کتاب میں اپنے ابا جان حفیظ جالندھری کی رائٹنگ ڈیسک پہ جا کے ان کے کمرے میں جہاں انہوں نے ترانہ لکھا تھا وہاں پر کھولوں، اور کتاب جو ہے اس کی تحقیق سے بہت سی ایسی باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ اردو کے یہ الفاظ جو ترانے میں ہیں وہ 400 سال سے یہاں پر اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. تو بے حد اچھی کتاب ہے جس سے ہمارے بچے، ہمارے طالب علم اور ہم سب بے حد مستفید ہو سکتے ہیں. دوستو، ہمارے درمیان خوش نصیبی ہے کہ حفیظ جالندھری کی خانوادے کی چشم چراغ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا ریاض صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنی محفل میں بلایا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. ہمارے تیسرے جو مہمان ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، وہ بھی ایک جانی مانی شخصیت ہے. آپ پی ٹی وی کے جو ہے پروڈیوسر رہے ہیں بہت عرصے. ڈاکیومنٹری کے حوالے سے ایک جانا مانا نام. ابھی ان کی کتاب بھی آئی، اس کتاب پر بھی بہت ڈسکشن ہوا، بہت باتیں ہوئیں. عرصہ دراز سے پی ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں، بہت عرصے سے کینیڈا میں بھی کام کر رہے ہیں. کینیڈا میں رہتے ہیں جناب ناظم الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سہیل. بہت بہت شکریہ. آپ نے عابد علی بیگ صاحب کی کتاب کے سلسلے میں مدعو کیا، اور یہ کہ یقیناً پہلے عابد صاحب سے باتیں کریں کہ انہوں نے یہ کیوں لکھی اور اس کا کیا محرک تھا ان کا. جی بہت شکریہ آپ سب کے مہمانوں کی آمد کا. عابد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عابد بھائی، آپ سے مختلف موضوعات پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہی، ہم کھل کے بات کرتے ہیں، ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک مسئلہ تھا، چل رہا تھا، 70-72 سال سے ایک کہانی تھی، سمجھ میں آتی تھی لوگوں کو، لیکن لوگوں نے قبول کر لیا تھا. اب عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے ہمارا ترانہ ہے. اسی ادائیگی سے، اسی طرح الفاظ کی طرح اس کو پڑھا جاتا تھا. ترانہ ہر جگہ پڑھا رہا، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سب پڑھتے تھے. جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی ترانہ اس کو یاد تھا، گاؤں گوٹ میں بھی پڑھا جاتا تھا. پھر آپ کو کس چیز نے اس بات کی تحریک دی کہ نہیں جناب، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر 100% وہ الفاظ ہیں جو زبان زد عام تھے اور ہم بولے جاتے تھے اور ہم وہ اس کو استعمال کرتے تھے؟ سہیل، ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ گاؤں گوٹ میں بھی پڑھا جاتا ہے، گاؤں گوٹ کے کسی شخص نے ایسا اعتراض نہیں کیا کہ یہ ترانہ کس زبان میں ہے. اعتراض کیا ان لوگوں نے جو خود کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور ان کا اعتراض کئی جگہوں پر سامنے آیا. کئی ٹیلی ویژن چینلز پر مباحثوں میں، مذاکروں میں، پروگرامز میں اس کو اٹھایا گیا. سوشل میڈیا پر لوگ اس بات کو لے کر چلے اور لوگوں نے انتھی تقلید میں ان کی ہاں میں ہاں ملائی. میں ناظم الدین میرے ساتھ ہیں اس وقت. ناظم الدین نے پاکستان ٹیلی ویژن میں جب یہ تھے، انہوں نے ایک پروگرام کرتے تھے نشان راہ، جس میں انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے پر ایک دستاویز بنائی تھی، بڑی خوبصورت اور بہت پسند کی گئی. وہ چونکہ پرانی ہو گئی تھی، اس کو انہوں نے اس کا ری میک کیا، اس میں میری آواز میں اس کو انہوں نے ڈاکیومنٹری کو دوبارہ بنایا. وہ ڈاکیومنٹری ہم نے یوٹیوب پر، فیس بک پر، دوسرے سوشل میڈیا پر لوگوں سے شیئر کی. تو اس میں ایک گروپ میں وہ ویڈیو لگی ہوئی تھی، تو کسی صاحب نے اعتراض کیا، اچھا وہ ترانہ جس میں صرف ایک لفظ اردو کا ہے، کا. تو میں نے ان سے بڑے ادب سے گزارش کی کہ اچھا اگر ایسا ہے تو مجھے ان الفاظ کی فہرست عنایت کر دیجئے جو کہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے تھے جب یہ ترانہ لکھا گیا تھا. ان کا میں ابھی آپ کو کرتا ہوں. اس کے بعد وہ وہاں سے پھر میں نے ان سے دوبارہ چند روز کے بعد یہ فرمائش کی کہ بھائی وہ لسٹ تو عطا کر دیجئے آپ الفاظ کی. تو کہنے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں انٹرنیشنل مشاعروں میں شریک ہوتا ہوں اور میں 40 سال سے لکھتا آ رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے بتایا کہ کوئی بہت ہی وہ بھاری بھرکم شخصیت ہے، بھاری بھرکم شخصیت، کوئی دانشور ہیں. بہرحال میں نے پھر ان سے مؤدبانہ گزارش کی. 3-4 دفعہ جب میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی مجھے فہرست تو عطا کر دیجیے ان الفاظ کی تاکہ میں اپنے علم میں اضافہ کر سکوں، وہ فیس بک سے غائب ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ میں خود کیوں نہ تلاش کروں کہ وہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو واقعی ترانے میں شامل کیے گئے ہیں اور ان کا اردو سے تعلق نہیں ہے. میں نے اس چیز کو کھوجنا شروع کیا. ایک کے بعد ایک سارے الفاظ کو میں نے کھنگالا، بالکل پرانی کتابوں سے، پرانے حوالوں سے، اور ہر چیز دیکھی تو بالکل مختلف چیز، بالکل مختلف چیز. سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں صدیوں سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں. تو اس پر ایک ڈاکیومنٹری تیار کی، وہ بھی ناظم الدین صاحب کی معاونت سے، اور اس کا اسکرپٹ میں نے لکھا، آواز میری تھی، باقی کام ناظم صاحب نے کیا تھا. وہ ایک 15 منٹ کا ایک ویڈیو تھی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور اس پر لوگوں نے مجھے بہت سارے کومنٹس کیے. افتخار علی صاحب نے کہا کہ اس کو تحریری صورت میں آنا چاہیے.
رضا ریاض صاحبہ سے بھی پہلی ملاقات اسی ویڈیو پر آنے والے کومنٹس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں 50 سال سے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ترانہ فارسی میں نہیں اردو میں ہے، میری بات کوئی نہیں سمجھتا، آپ نے 15 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا۔ تو پھر مجھے تحریک ہوئی، پھر کچھ دوستوں نے اور نے بھی کہا، مجھ سے کہا کہ بھائی اس کو آپ کتابی صورت میں لائیے۔ وہ جو ویڈیو کے لیے تھا اس میں تو میں نے مختصر سے نوٹس لے کر وہ ایک 15 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا تھا۔ کتاب لکھنا ایک بڑا مسئلہ تھا، بڑا مرحلہ تھا۔ اچھا، اس پہ آپ سے بات کریں کیونکہ آپ نے ظاہر پوری ریسرچ کی۔ میں چلتا ہوں رضا ریاض صاحبہ کی طرف اور ان سے پوچھتا ہوں، مطلب آپ کو جس وقت آپ نے جیسے کہا، عابد بھائی نے بتایا کہ 50 برس سے آپ بھی لوگوں کے جواب دے رہی تھی، نہیں جناب اردو میں، تو آپ تو فیس کرتی تھیں، صبح شام یہ مسئلہ آپ فیس کرتی تھیں کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کی صاحبزادی ہیں، آپ سے زیادہ سوالات ہوتے تھے۔ تو جس وقت آپ کے ہاتھ میں کتاب آئی، ہم نے کچھ جذبات تو آپ کے دیکھے، لیکن آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ کیسا لگا آپ کو اس کتاب کو پڑھ کے، دیکھ کر، جس وقت آپ کے ہاتھ میں آئی اور آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو مستند حوالہ بن گئی ہے؟ ہاں بالکل، آپ نے دیکھ لیا کہ میری جو اس میں خوشی تھی اور اس کا واقعی مجھے انتظار تھا اس کتاب کا، اور بے حد خوشی ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب کسی تعلق سے، حوالے سے نہیں، یہ صرف حب الوطنی کی وجہ سے عابد علی صاحب نے لکھی ہے۔ اور واقعی میں بالکل ان کی ڈاکیومنٹری میں نے ناظم الدین صاحب کی اور عابد علی صاحب کی دیکھی تھی جب ہی میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ لکھ بھی رہی ہیں اور اس پہ ریسرچ بھی کر رہی ہیں، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن اور مجھے شدت سے انتظار تھا کتاب کا۔ اور واقعی مجھ سے یہ نہیں ہے، لوگوں نے قبول نہیں کیا ہوا کہ یہ جو ہے اردو میں یا کسی بھی کوئی لفظ بھی کبھی استعمال ہوتا ہے ترانے کا۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ترانہ تو ہے لیکن سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کس زبان میں ہے۔ مجھ سے تو اکثر آج تک یہی سوال ہوئے ہیں، اور جب ظاہر ہے کتاب میرے پاس آئی تو اب تو کتاب پیش کر دی جائے گی، اور کتاب میں اتنی تفصیل سے ایک ایک لفظ کی روٹ ہے، ایک ایک لفظ کا جو ہے اتنے صدیوں پرانے اشعار، اتنے اچھے اساتذہ کے اشعار، ان کے لکھے ہوئے الفاظ جو ترانے میں استعمال ہوئے ہیں، جو کہ 100 200 300 سال پہلے استعمال ہو رہے تھے۔ تو میرے لیے بھی یہ ایک نئی تحقیق تھی، مجھے بھی یہ معلوم نہیں تھا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات۔ اچھا، آپ نے جیسے کہ ہم نے دیکھا، آپ نے جو ویڈیو بھیجی اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے حفیظ جالندھری صاحب کی اس کے ٹیبل پر بیٹھ کر اس کتاب کو کھولا، تو ظاہر ہے عابد بھائی کے جذبات جو تھے وہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس وقت خوش تھے یہ لوگ اس بات پہ، ہم بھی بہت خوش تھے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا کہ اس ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے آپ اس کتاب کو کھول رہی ہیں جس پر انہوں نے یہ ترانہ لکھا تھا؟ دراصل یہ دیکھیے نا، ساری بات تو ایک شاعر ابوالحسن حفیظ جالندھری پر ہی آتی ہے۔ ترانہ تو پاکستان کا ہے، لیکن جو اعتراض ہے وہ حفیظ جالندھری پہ ہی تھا۔ میرے والد تھا کہ انہوں نے ایسا ترانہ لکھ دیا، پتہ نہیں مجبوراً ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے، جو کہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، اور پتہ نہیں کیوں کس طرح میں ان کا کمرے میں خود ہی گئی، ان کے ڈیسک پہ کم ہی میں بیٹھتی ہوں، لیکن میں وہ کتاب وہیں میں نے کھولی، اور وہ انہی کے لیے ان کے نام کو بھی جو ہے جو ایک مصنوعی دھبا لگایا جاتا ہے، وہ یہ کتاب انشاءاللہ دور کرے گی۔ بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اب بھائی آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب وہاں پہنچی جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا، ظاہر ہے پہنچنا تو ہر پاکستانی کے پاس چاہیے، تو آپ کے کیا جذبات تھے کہ آپ نے روحانی تعلق تو انسان کا ہوتا ہے نا، آپ کو کیسا لگا؟ بالکل، مطلب میری خوشی کی انتہا تھی کہ میری کتاب جو ترانے کے متعلق ہے اس کو اس میز تک پہنچنا نصیب ہوا جس میز پر بیٹھ کر وہ ترانہ لکھا گیا تھا۔ تو میرے لیے اور میرے تمام دوستوں کے لیے، تو میرے تمام عزیزوں کے لیے یہ فخر کا لمحہ تھا جس وقت کتاب اس میز تک پہنچی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہم چلتے ہیں ناظم الدین صاحب سے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظم صاحب، آپ کیونکہ ڈاکیومنٹری کے آدمی ہیں، آپ اس وقت سے پی ٹی وی سے جڑے ہیں جب پی ٹی وی کو، بہرحال آج بھی دنیا بھر میں اگر پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پی ٹی وی کو مانا جاتا ہے کہ وہاں کے جو پروڈیوسر تھے، جو ڈائریکٹرز تھے، وہ ایک بہت بڑا کام کرتے تھے۔ ہرچند کہ جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا، نیا پرائیویٹ چینلز آ گئے اور سب کچھ آ گئے، اس کے باوجود یہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک ڈاکیومنٹری پہ کام کیا عابد علی بیگ صاحب کے ساتھ مل کے قومی ترانے کے حوالے سے، اس کے بعد
ان کو تحریک ملی اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا، تو آپ دونوں کی کمبائن بہرحال اس میں ایک محنت تو شامل تھی. آپ کیا کہیں گے اس کتاب کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ سہیل. سب سے پہلے تو رضا ریاض کو آج میں نے کوئی 1975 کے بعد 76 کے بعد دیکھا ہے، جب یہ ٹیلی ویژن میں آتی تھیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ ٹیلی ویژن کے لیے کچھ کام کر رہی تھیں. تو اس کے علاوہ یہ کہ عابد علی بیگ کا اور میرا جو ساتھ ہے وہ کوئی 2-4-5 دن کی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ 50 یا 52 سال ہیں. تو جب ہم کوئز کے مقابلوں میں آتے تھے اور سوال جواب دیا کرتے تھے، تو سب سے پہلی بار اسی زمانے میں ہماری نظروں میں ایک کتاب آئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی یہ اس میں ایک ہی لفظ کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. خیر بہرحال یہ تو وقت پھر گزر گیا، عابد پھر باہر چلے گئے، آتے تھے تو کچھ نہ کچھ پی ٹی وی کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. اور میں ٹیلی ویژن میں آ گیا تھا 1975 میں، اور اس کے بعد میں کراچی آیا. 1988 میں ایک آئیڈیا میں نے دیا نشان راہ کے نام سے کہ جی وہ ہمارے شاعر ہیں، ہمارے جو نشانات ہیں ان کے اوپر کچھ کام کیا جائے. قومی پرچم، قومی زبان، قومی ترانہ، سکے، کرنسی نوٹ، ان کے اوپر ہم نے باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کی. اور وہ کرنے کے بعد تو اس میں یہ بہت پسند کیا گیا یہ پورا سلسلہ. اور قومی ترانہ اس میں خاص طور پہ میں جب یہاں 1998 میں آ گیا تو اپنے ساتھ میں یہ اس کی تمام جو نشان راہ کے فائل تھی وہ میں یہاں ساتھ لایا، یوٹیوب پہ ڈال دی. مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا انتخاب میرا قومی ترانہ تھا. عابد سے میں نے مشورہ کیا، عابد کی سے بات کی، کیونکہ عابد اور ہم جو ہیں اس معاملے میں جو بھی کوئی تحقیقی نوعیت کا کام ہوتا ہے ضرور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو پھر وہ قومی ترانے کے اوپر انہوں نے ان کی آواز میں نے لی، وہ پرانی آواز کو ہٹا کے اس میں کچھ نئے ویژول ڈالے اور وہ سب کچھ کیا. اور پھر اسی میں عابد نے جب یہ فیس بک کے اوپر ڈالا تھا، انہوں نے اپنے قومی ترانہ فارسی یا اردو، بہت اچھا خیال تھا. ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کے سمجھ لیں کہ بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے. عابد نے کیا، ابتدا کی انہوں نے، اور الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی ملی. تو میں نے پھر عابد سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کو ویژول کی فارم میں کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا ویژولائز کیا گیا، وہ اور زیادہ اچھا. آپ نے جیسے ناظم الدین صاحب آپ نے بات کہی، میں عابد بھائی سے بھی اس پہ بات کروں گا. عابد بھائی، اس میں مختلف ٹاپکس ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ نے مختلف حوالے دیے ہیں، یعنی کہ حوالے عام چیزوں کے حوالے ہوتے ہیں، کتابی حوالے ظاہر ہے ہر شخص کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی. آپ نے ادبی رسالوں کے بھی حوالے دیے، آپ نے جو ہے مذہبی کتابوں کے مختلف جو زمانے میں چھپتے تھے تبصرے ان کے حوالے دیے، اور آپ نے جو ہے گانوں کے اور فلموں کے مکالموں کے اور فلموں کے ناموں کے بھی حوالے دیے. یعنی کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ بالکل عام زبان میں لکھا گیا تھا، جو زبان اس وقت سمجھی جا رہی تھی. تو اگر ہم بات کریں، چلیے ادبی حوالوں سے اگر ہم بات کریں تو ادبی کتابوں میں تو اس زبان کا استعمال عام تھا، ہوتا تھا، تو وہاں تو ہو رہا تھا. لیکن جو آپ ایک نئی چیز لائے کہ فلمی اور گانوں کے حوالے سے، تو یہ آپ کے ذہن میں کیا تھا اس پہ؟ کتاب میں تقریباً مکمل کر چکا تھا سہیل، جیسے آپ نے کہا ادبی حوالوں سے، رسالوں اور کتابوں سے. پھر مجھے خیال ہے کہ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ یہ الفاظ اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی استعمال ہوتے رہیں. تو میں نے ہندی میں پہلے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. ہندی چونکہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، لہٰذا میں وہ ہندی میں لکھی چیزیں پڑھ نہیں سکتا. میں نے ان الفاظ کی ایک فہرست بنائی جو میری سمجھ میں تھا کہ کامن ہوں گے. وہ فہرست میں نے بھیجی علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر ہیں جناب مساعد قدوائی صاحب، اور ان کی بیگم افسانہ نگار انجم قدوائی، ان کو بھیجی. میں نے کہا آپ مجھے ذرا اس میں رہنمائی کیجیے کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ سارے الفاظ جو ہیں ہندی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. پھر جرمنی میں برلن میں ہماری ڈاکٹر عشرت معین سیما ہیں، جو کہ وہاں پر اردو بھی پڑھاتی ہیں، ہندی بھی پڑھاتی ہیں، اور دونوں زبانوں میں کام کرتی ہیں. میں نے ان کو بھی ریفر کیا. ان کا بھی یہی جواب آیا کہ صاحب اس کے اندر یہ الفاظ جو ہیں ہندی میں استعمال ہوتے ہیں. ریختہ کی ویب سائٹ جو ہے
دہلی میں اس میں ڈاکٹر عذرا قیصر نقوی کام کرتی ہیں، وہ میڈیا میں بھی رہی ہیں، ان کو بھی میں نے فہرست بھیجی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ پھر میں نے کچھ پرانی ہندی کے ایسے اردو کے ایسے افسانہ نگار اور ناول نگار جو ہندی میں بھی لکھتے تھے اردو میں بھی لکھتے تھے، جیسے کرشن چندر ہیں یا منشی پریم چند ہیں، ان کی میں نے وہ ناولز اور ان کی کتابیں اور ان کے افسانے پڑھے جو کہ ہندی میں بھی شائع ہوئے ہیں، اردو میں بھی، دونوں رسم الخط میں شائع ہوئے ہیں، تو اس میں بے شمار الفاظ مجھے ملے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ بہت ساری فلموں کے نام بھی تو ایسے رہے ہوں گے، کچھ فلموں کے نام تو فوری طور پر ذہن میں آ گئے۔ پھر میں نے ان کو کھنگالنا شروع کیا ایک ایک لفظ لے کر، تو جو کتاب کے اندر فہرست ہے اس میں اچھے خاصے نام جو ہیں وہ فلموں کے نام میں بھی آئے ہیں، زمین، دامن، پاک دامن، اور شان، نشان، عالی شان، بہت ساری فلم، منزل، تو وہ چیزیں سامنے آئیں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کچھ فلمی گانے بھی ایسے رہے ہوں گے، کچھ گانے تو مجھے فوری طور پر خود ہی یاد آ گئے۔ پھر کچھ گانوں کی میں نے ریسرچ کی اور وہ الفاظ میں نے تلاش کیے، تو اس سے میرا ثابت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگر خالصتاً فارسی یا عربی کے الفاظ ہیں تو یہ ہندی فلموں میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں بننے والی تمام فلموں کو ہندی فلمیں کہا جاتا ہے، اور یہ قیام پاکستان سے قبل بھی ہوتے تھے اور اس کے بعد بھی فلموں میں آج تک یہ الفاظ شامل ہو رہے ہیں۔ ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب یہ فارسی میں ہے، وہ کہاں سے بات کہاں تھی؟ جب آپ کہتے ہیں نا پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو یہاں لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے شاد باد سے، ہاں، کہ مطلب ہونا چاہتا ہے کہ پاک سر زمین شاد ہو یا شاد رہے، کشور زمین شاد ہو، تو یہ الفاظ کے بھی شاد باد کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیے، اور میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی زندہ آباد یا مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے؟ آپ نے پروگرام شروع ہوتے وقت مجھے مبارکباد نہیں دی تھی؟ بالکل دی تھی۔ تو جب آپ بات استعمال کر رہے ہیں مرد آباد اور زندہ باد اور مبارکباد کے لیے، تو شاد باد کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو صرف ایک یہاں پر ایک کنفیوژن ہاں تھا۔ اچھا، اب یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی، کیونکہ مجھے بریک پہ بھی جانا ہے۔ مختصراً میں آپ سے ایک اور سوال چھوڑا جاؤں گا اگر اس کا جواب آپ مکمل نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ عام زبان استعمال ہوتی ہے، یہ اعتراض شروع کہاں سے، مطلب یہ آئی کہاں سے دماغوں میں کہ نہیں جناب یہ اردو میں نہیں ہے، یہ تو کسی اور زبان میں ہے؟ یہ صرف سمجھیے کہ لوگوں کی لاپرواہی، لا علمی، اور ایک چیز چل پڑی تو چل پڑی بھیڑ چال والی چیز ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے تاثرات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ شاید فارسی میں، لیکن جب میں نے آپ کی کتاب پڑھی تو میری آنکھیں کھل گئیں، اور واقعی یہ تو اردو میں ہیں، ورنہ آپ اس کو، چونکہ جیسے میں نے کتاب کے اندر درج بھی کیا ہے کہ قومی ترانے میں 40 الفاظ ہیں، ان 40 میں سے 25 الفاظ جو ہیں وہ عربی سے اردو میں آئے ہیں، بالکل، اور ایک لفظ جو ہے وہ سنسکرت کا ہے اور وہ اردو ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو 37.5% الفاظ ایسے ہیں جو فارسی سے آئے ہیں۔ تو فارسی کا دھبا تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ فارسی نہیں ہے، صحیح، اور عربی کے وہ سارے الفاظ ہیں جو عام طور پر ہم اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر ہم اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جناب اردو تو ہے ہی مرکب مختلف زبانوں کا، سیدھی سی بات ہے، اور اب وہ اردوا لیے گئے ہیں، اب وہ اردو کی زبان میں اردو میں ہی ہیں، تو اسی طرح اس کو بات کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اب بھی ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے۔ دوستوں اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں جیسے عابد بھائی نے کہا کہ بھیڑ چال ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے لگ جاتے ہیں ایک چیز کے، ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جناب عالی یہ فلاں نے کہہ دیا، پھر ہمارا تحقیق اور اس سے تو کوئی دور کا واسطہ نہیں ہوتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو، ہم سوچتے ہیں کہ جناب فلاں نے کہہ دیا تو بس یہ مستند ہے، اس کا فرمایا ہو، اور ہم اس پر چلتے رہتے ہیں، اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس میں صداقت کتنی ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس پر تھوڑا سا عمل پیرا ہو جائے تو شاید ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عابد علی بیگ صاحب نے جس طرح یہ کتاب لکھی، جس طرح انہوں نے اس پہ تحقیق کی، جس طرح انہوں نے ریسرچ کی اور ثابت کیا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیشہ سے رائج تھے، لگ بھگ 300-400 برس سے زبان میں بولے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو ہندی کہہ لیں، آپ اس کو اردو کہہ لیں، آپ اس کو فارسی سے مستعار لیے ہوئے کہہ لیں، آپ اس کو عربی سے مستعار لیے ہوئے کہہ لیں، لیکن اب یہ جو کچھ ہے یہ اردو ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے مثال دی زندہ آباد، مرد آباد، مبارکباد کی، تو بھائی یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو روزمرہ میں گفتگو میں ہوتے ہیں، جو بات چیت میں ہوتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس بات پر غور کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب
کو پڑھنا بھی ہوگا، اس کتاب کو لینا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس کو پھیلانا ہوگا. یہ ہماری قومی ذمہ داری بنتی جا رہی ہے، یہ ہمارا قومی فرض ہے. چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہم گفتگو کر رہے ہیں قومی ترانہ فارسی یا اردو. عابد صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب آئی ہے. عابد صاحب سے جانے سے پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، یہ بات آئی کہاں سے کہ جناب قومی ترانہ جو ہے وہ فلاں زبان میں، حالانکہ اس وقت تو زبان بہت اچھی تھی، اب تو خیر زبان بہت خراب بھی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس وقت تو بہت اچھی تھی. تو عابد بھائی نے جواب دیا. میں چاہوں گا کہ یہی سوال اگر میں ناظم الدین صاحب سے پوچھوں اور میں ان سے چاہوں کہ وہ اس کا جواب دیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی ناظم بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ سہیل بھائی، بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ترانہ لکھا گیا جی وہ اس کے لیے ایک باقاعدہ طور کے اوپر دعوت دی گئی تھی تمام پاکستان کے شعراء کو، اور مجھے یاد پڑتا ہے 500 550 کوئی اتنی تعداد تھی، سب نے بھیجے تھے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں سے 3 ترانے جو ہیں وہ منتخب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آخر میں جا کے حفیظ جالندری صاحب کا ہوا تھا. تو یوں سمجھیے کہ 540 یا 550 وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف بولیں گے، اور اس کے بعد جو خاص طور پہ جو 2 3 4 لوگ تھے وہ ترقی پسند تحریک اور یہ اس میں ان کے، اور اسی وقت یہ جو ہے بات جو ہے شروع ہو چکی تھی کہ یہ تو فارسی میں لکھا گیا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ ہمیشہ ایک خاص جو آپ کہہ لیں مکتبہ فکر جو ہے اردو لٹریچر کے حوالے سے بھی، اور ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے وہ جو لوگ ہیں. کبھی قومی ترانے کو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا ترانہ تو وہ تھا جو ایک ہندوستانی شاعر نے لکھا تھا جس وقت وہ اس کے علاوہ یہ کہ اس کے اوپر یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ ترانہ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے کہ جی یہ پہلا ترانہ تھا. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہم وہ تلاش کروا رہے ہیں، وہ ترانہ چلا تھا. سب تحقیق ہو چکی، سارے لوگوں کو پتہ ہے. یہ ابتدا ہے، ہمیشہ یہ آتی ہے، لیکن عابد کا یہ کام ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ اس لحاظ سے بالکل ایک الگ ہٹکے ہے کہ اب آئندہ کے لیے اگر کوئی اس کے اوپر ایک لفظ ایک جملہ بھی کہے گا کہ یہ ترانہ اردو میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑا دیجئے کہ بھائی یہ دیکھ لیجئے اور اس کا جواب دے دیجئے. بس یہ عابد کا ایک بہت بڑا کام ہے. جی میں رضا صاحبہ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. رضا صاحبہ، کتاب تو چھپ گئی، انہوں نے اپنا کام کر دیا، ریسرچ ہو گئی، پوری تحقیقی حوالوں کے ساتھ ان تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے گئے. اب میرا، آپ کا اور ہم سب کا کیا فرض ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے اس کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کیسے ان تک اور اگلی نسل تک اس کتاب کو پہنچایا کیسے جائے؟ بالکل، میں پہلے تو ناظم الدین صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، اور عابد بیگ صاحب کی تو بے حد، کیونکہ انہوں نے اپنی حب الوطنی کی وجہ سے اور اس مسئلے کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے بچے، ہماری قوم اور ایک غلط تاثر ہمارے قومی ترانے کے بارے میں جا رہا ہے. اور اس کتاب نے گو کہ ظاہر ہے کہ اس کتاب میں ایسی تفصیل ہے، ایسی اچھی طرح ایک ایک لفظ اور ایک کہتے ہیں نا میتھمیٹیکلی انہوں نے سمجھا دیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ کتاب پہنچائی کیسے جائے. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمارے درسگاہوں میں یہ پہنچنی چاہیے، جہاں پہ پہلے تو نصاب کی کتابوں پہ ترانہ بیک سائڈ پہ لکھا جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ترانہ کسی اسکول میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، لیکن ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک لفظ کا جو ہے وہ ترانے کا نہیں ہے جو وہ سمجھتے، اردو کا ہے جو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی، کیونکہ میری عمر کے لوگ جو ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں،
وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ترانہ، جبکہ وہ وہی الفاظ انہی الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور پاک سرزمین کے لیے دعا کرتے ہیں اور شاد بھی ہوتے ہیں اور آباد بھی رہتے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ کتاب پڑھنا بے حد ضروری ہے. ویسے تو ان کو ویسے ہی پتا ہوگا، لیکن وہ کتاب پڑھ کے شاید ایک تصدیق ہو جائے گی ان کے لیے. اور یہ میری خوشی جو آپ دیکھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ واقعی میں مجھ سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب یہ ترانہ تو ہے جی لیکن ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، تو اب الحمدللہ عابد علی بیگ صاحب نے میرا تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. بہت اچھی بات ہے جی. یہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے. عابد بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ ہم نے بھی دیکھا، کتاب ماشاءاللہ آ گئی ہے، ہاتھوں ہاتھ لی بھی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک حلقہ ظاہر ہے وہ موجود رہے گا، شاید وہ تو حلقہ کہیں نہیں جا رہا، وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں چیزیں، اور جیسے ناظم الدین صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ اصل میں ان ذہنوں کی سازش ہوتی ہے جو پاکستان سے مخلص نہیں ہوتے یا ان کے حوالے سے دوسرا ہوتا ہے. ان کو کیسے تسکین پہنچے گی کہ نہیں یار اب تو اس کا جواب آ گیا، اب اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان میں جو سمجھدار لوگ ہوں گے اگر وہ کتاب پڑھیں گے اس کے بعد وہ چپ ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی فتنہ پھیلانا چاہتا ہے تو وہ تو ہر صورت میں پھیلائے گا. میری رائے یہ کہ یہ کتاب تمام درسگاہوں میں ان مدرسین کو پہنچائی جائے جو کہ اردو پڑھاتے ہیں یا قومی نوعیت کے کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، معاشرتی علوم جیسے ہوا کرتا تھا اس قسم کے، تاکہ ان کے ذہن اگر صاف ہوں گے تو وہ یہ بات اپنی نئی نسل اپنے طالب علموں تک منتقل کریں گے اور اس طرح یہ چیز جو ہے پھیلے گی، آگے بڑھے گی. تو اگر ہم اس کو یونیورسٹی لیول سے شروع کریں گے، ہر یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں تک کتاب پہنچے، اس کے بعد کالجوں میں جائے، اس کے بعد اسکولوں میں جائے، اور وہاں پر جتنے بھی اردو پڑھانے والے ہیں ان تک اگر یہ کتاب پہنچ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ذہن جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے اور یہ شبہ اور یہ جو ایک خلیصی رہتی ہے لوگوں کے ذہن میں وہ دور ہو جائے گی. ایک بات میں یہاں پر کہوں، ایک لفظ ہے جو کہ مجھے بھی بہت عرصے تک میں تھوڑا سا کنفیوز رہتا تھا کہ یہ کیا ہے. استقبال، جان استقبال. تو مطلب اس کہ استقبال کا مطلب تو کسی کو استقبال کرنا، کسی کو ویلکم کرنا، لیکن یہ استقبال اس کتاب کے اندر میں نے معنی دیے ہیں کہ استقبال جو ہے عنوان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن استقبال جو ہے مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ماضی، حال، استقبال. تو ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال. ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ہاں استقبال کا مطلب مستقبل ہے تو آپ کے ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا. ہاں صحیح بات ہے. یہ لفظ بہت لوگوں کو کنفیوز کرتا رہا ہے اور میں خود عرصے تک بچپن میں اس میں تھوڑا کنفیوز رہا ہوں، لیکن الحمدللہ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. تو اگر یہ کتاب ان مدرسین تک پہنچ جائے جو کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ یہ پیغام کو یقیناً آگے بڑھائیں گے. جی اچھا، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہ پہنچا جائے، لائبریریز میں بھی پہنچے، وہاں بھی پہنچے. آپ نے خود پاکستان میں تھے جس وقت آپ کی کتاب آئی، یہ اچھی جگہوں پہ میں نے دیکھا، ایکسپو میں بھی گئی، کہ بک سٹالز پہ بھی گئی، بہت پذیرائی اس کو ملی. میڈیا کا کیا رسپانس تھا اس پہ؟ کوئی رسپانس، کوئی بات چیت ہوئی کہیں آپ کی؟ نہیں، میں جس وقت یہ کتاب آئی ہے اس کے بعد میں صرف ایک دن ہی پاکستان میں رہا اور میں آ گیا. لیکن میڈیا میں آپ یہ دیکھیے کہ کتاب کے شائع ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ آ چکا. اس میں ایک پورا مضمون شامل ہے. وہ مضمون وہ ہے جو امجد اسلام امجد صاحب نے ایکسپریس نیوز اخبار میں پورا کالم اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ امجد صاحب کو جب میں نے اس کے بارے میں بھیجا، ان کو فون کیا تو کہنے لگے ارے بھائی عابد بھائی یہ تو ایک کلوزڈ میٹر ہے، اب کہاں آپ اس چکر میں پڑ گئے. میں نے کہا اچھا امجد بھائی ایسا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، اگر آپ کا دل کرے تو کچھ لکھ دیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں. کچھ دن کے بعد میرے پاس فون آیا امجد صاحب کا، عابد بھائی کل کا ایکسپریس نیوز پڑھیے گا. میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا پڑھیے گا. اب اگلے روز میں نے جب ایکسپریس نیوز کھولا ہے تو اس میں پورا کالم جو ہے اس کتاب کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہاں جنگ لندن میں عقیل دانی صاحب نے پورا کالم اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کی بھی پذیرائی ہوئی. افتخار عارف صاحب نے لکھا، افتخار عارف صاحب نے جو ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو تحریر میں آنا چاہیے. جاوید چودھری صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ آپ مجھے فوراً کتاب بھیجیے. انہوں نے کتاب سننے کے بارے میں سنا کہ میں اس کے اوپر یہ تو پروگرام کروں گا، کالم لکھوں گا. تو ان کو بھی 2-4 روز پہلے ہی کتاب پہنچی ہے. دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ میری سمجھ یہ کہتی ہے نا کہ اگر یہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچے اور لوگوں تک پہنچے
تو لوگوں میں دلچسپی اور بڑھے گی، کیونکہ یہ کتاب تو ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر جس طرح کی منظر کشی کی، جس طرح آپ نے بتایا ہے، بیان کیا ایک ایک لفظ کو کھول کے، ایک ایک لفظ پہ آپ نے، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ 40 الفاظ ہوں یا جو بھی، ان کو آپ نے جس طرح کھولا ہے تو اس پر تو بہرحال کام ہو رہا ہے، اس کو ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور بھی مزید اس پہ ریسرچ ہوگی، اس کتاب پہ اب ریسرچ ہوگی اور اس پہ اور چیزیں کھلیں گی۔ عابد بھائی، ہم نے جیسے بات کی، ناظم الدین صاحب نے بتایا کہ آپ عرصہ دراز سے اس پہ کام کر رہے تھے، قومی ترانے کے حوالے سے آپ نے مختلف پروجیکٹس کیے، نشان پاکستان کے حوالے سے جیسے وہ بتا رہے تھے کہ مختلف چیزیں اور تھیں، تو آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی ہے، کوئی اور چیز بھی ذہن میں ہے کہ قومی ترانے کے بعد کوئی اور چیز بھی آپ ایکسپلور کریں گے، کچھ اور چیز کھولنے کی طرف بڑھنے کا رجحان آپ کچھ ہے، کچھ موڈ ہے؟ دیکھیے چیزیں سامنے آتی ہیں اور ان کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے، جیسے ابھی پچھلے سال کے سن 2020 میں میں نے اور ناظم الدین صاحب نے کام کیا، جمیل الدین علی صاحب کا مشہور قومی نغمہ ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی صاحب نے ٹیلی ویژن پر اور میڈیا میں آ کر کہا کہ صاحب یہ ترانہ دراصل قتیل شفائی صاحب نے لکھ کر جمیل الدین علی صاحب کو دیا تھا، تو بڑی چونکا دینے والی بات تھی۔ میں نے اور ناظم صاحب نے اور چند اور دوستوں نے مل کر اس پر تحقیق کی اور اس کی تہہ تک پہنچے، اور ہم نے ایک ایک چیز سامنے کھول کر بیان کر دی کہ کس طریقے سے یہ نغمہ لکھا گیا تھا، کس طریقے سے ریکارڈ ہوا تھا، کون کون اس کی ریکارڈنگ میں شامل تھا، اور جو ایک شبہ ہے کہ قتیل شفائی صاحب نے اس کو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ علی صاحب ان دنوں کراچی میں تھے اور یہ نغمہ ریکارڈ ہوا تھا لاہور میں، تو ہو سکتا چونکہ زمانے میں فوٹو کاپی کی سہولت میسر نہیں تھی، تو قتیل شفائی نے ہو سکتا ہے اس کی نقول اپنے ہاتھ سے لکھ کر موسیقار کو، گلوکارہ کو اور مختلف لوگوں کو دی ہوں گی۔ وہ ریڈیو پاکستان میں تھے وہاں قتیل شفائی صاحب؟ نہیں، یہ ریکارڈ ہوا تھا اس میں EMI کے اسٹوڈیوز میں، اور وہاں پر وہ وہاں کے پروجیکٹ کے انچارج تھے، تو انہوں نے لکھے تھا، تو کہیں سے کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ صاحب قتیل شفائی کا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے ڈھونڈ کر قتیل شفائی کا وہ انٹرویو بھی نکالا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترانہ میں نے نہیں لکھا۔ تو اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ناظم اور میں، ہماری جوڑی جیسے انہوں نے بتایا کہ 52-53 سال سے جمی ہوئی ہے الحمدللہ، تو ہم اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ بہت بات کی۔ ناظم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ناظم صاحب، آپ نے جیسے ابھی عابد بھائی نے تذکرہ کیا کہ آپ لوگ مختلف پروجیکٹس پہ ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ PTV کے ایک منجھے ہوئے پروڈیوسر بھی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب پر اور کون سی ایسی چیز کی جائے، کیا ایسا کام کیا جائے کہ یہ عوامی ہو جائے، یہ کتاب لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب TV کے ذریعے پہنچے، میڈیا کے ذریعے پہنچے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے، کوئی اس پہ فلم بنے، کوئی ڈرامہ بنے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے سنوں جو ہمارے لیے بھی امید افزا ہو، کیا کہیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر سہیل بھائی یقینی طور پر اس پہ کام ہونا چاہیے، اور جو ابھی عابد نے بھی کہا کہ اس کو تمام اسکولوں میں، کالجز میں اور اس میں ہونا، وہاں پر پہنچنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جتنے یہ ہمارے اینکرز حضرات ہیں ان کو بھی ایک ایک کتاب یہ ضرور پہنچائیں، وہ چاہے آفتاب اقبال ہی کیوں نہ ہو اور کوئی شاہد مسعود کیوں نہ ہو، کوئی بھی XYZ، میں کس کا نام لوں، ان کو پہنچائیے، ان کے علم میں اور کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا کہتے ہیں یہ کتاب آ گئی ہے، آئندہ کبھی کوئی ان کی طرف کوئی بات آ کے کرے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عابد کو چاہیے کہ یہ ان تک یہ کتاب جو ہے لائبریریز میں اور اس میں یہ کسی بھی صورت سے یہ وہاں ان تک پہنچائیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم اپنے طور کو پر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اس کو اور مطلب مشتہر کرنا چاہیے، یقینی طور پہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے عابد کے ساتھ مل کے۔ اچھا، میں رضا ریاض صاحبہ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ریاض صاحبہ، ہم جو دیکھتے ہیں عموماً زبان، اردو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ویسے ہی مشکلات کا شکار ہے، یعنی کہ اب بالکل سلینگ ورڈز بولے جاتے ہیں، اب وہ زبان بالکل عوامی زبان ہوتی جا رہی ہے، بلکہ وہ تو اب اردو انگریزی کا چربا بنتی جا رہی ہے زبان۔ اس وقت اس موڑ پر اس طرح کی کتاب لانا جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ ترانہ جو ہے وہ اردو میں ہے، اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ زبان کی بھی خدمت ہوئی ہے کچھ؟ بے شک بہت ہوئی ہے، سب سے بڑی تو ملک کی خدمت ہوئی ہے، پاکستان کی خدمت ہوئی ہے۔ ترانہ حفیظ جالندری کا تو اب نہیں ہے، ترانہ ہمارے ملک کا ہے، ترانہ تو پاکستان کا ہے، اور اردو کی خدمت اس طرح سے ہے کہ ہمارا ترانہ ہماری اپنی زبان میں ہے،
یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور جب کہ عابد علی بیگ صاحب نے ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کر دیا, انہوں نے ایک ایک لفظ کو یہ بتا دیا کہ سب سے مزیدار بات یہ ہے, اشعار کو چھوڑیے کہ آپ فلمی گانوں میں بھی وہی ہے, فلموں کے نام بھی وہی ہیں, ڈراموں میں بھی وہی بولا جا رہا ہے. تو لوگوں کو ایک طرح کا مجھے یہ ایک وہی ہے کہ ایک نے کہا تو سبھی اب بھیڑ چال کی طرح وہ کہنے لگے. کیونکہ ہماری زبان جو ہے, ہم لوگ جو اردو بولنے والے ہیں, ہم بھی جیسے جس ملک میں رہے وہاں انگریزوں میں رہے یا عربیوں میں رہے یا پنجاب میں رہتے ہیں, تو ہماری زبان میں بھی بہت تبدیلی آ گئی. ہم بہت اچھی اردو نہیں بولتے, اور پھر ہمارے جو بچے ہیں وہ تو بالکل ہی اردو گھر والی اردو جو گھر میں بولی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں. ذرا سی مشکل الفاظ ہوں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتے. تو لیکن آنے چاہیے. اور جو ذرا بڑے لوگ ہیں ان کو تو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ذرا سا غور کریں تو انہیں سب کچھ سمجھ آتا ہے. لیکن بھیڑ چال ہے, اور اردو کی تو بے حد خدمت ہوئی ہے بے شک. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب ویسے جیسے آپ نے اس میں مختلف حوالے دیے ہیں, آپ نے مذہبی کتابوں سے بھی دیے, آپ نے رسالوں سے بھی دیے, آپ نے ادبی رسالوں سے بھی دیے, آپ نے فلمی گانوں سے بھی دیے, تو کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا یار تم کیا جب جو مثالیں دے رہے ہو یار؟ نہیں, مسئلہ نہیں ہوا, لوگ بہت خوش ہوئے. جیسے دیکھیے, حالانکہ اس کتاب میں جو فلمی گانوں کا اور ان کا بہت ہی مختصر سا حصہ ہے, لیکن تقریباً ہر شخص کی گفتگو میں اس وقت وہی سے ہوتی ہے, وہ اس کا بھی ذکر آیا. آپ جی کتاب کے بارے میں جب میں کر رہا تھا, 40 الفاظ, ویسے ترانے میں کوئی 44-45 الفاظ ہیں, لیکن کچھ الفاظ اس میں ریپیٹ ہوئے ہیں, جیسے پاک, سرزمین اور شاد باد وغیرہ, کل 40 الفاظ ہیں. اب میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا مختلف کتابوں میں, تو آپ یقین کیجئے کہ کچھ دن کے بعد میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ میرے پاس اگر کوئی بھی صفحہ کھول کر رکھ دیں کسی اردو میں لکھا ہوا, تو میری آنکھیں فوراً ان الفاظ پہ جا کر ٹک جائیں گی جو قومی ترانے میں اور صفحے پر موجود ہوں گے, وہ 40 الفاظ. اتنا میں پڑھ کر روزانہ عادی ہو گیا تھا. روزانہ رات کو 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے فجر کی نماز پڑھ کر سوتا تھا. بعض دفعہ تو یہ ہوا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. تو اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ نے میری مدد کی اور مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ ہے کہ اب باقی کام اب آپ لوگوں کا اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کتاب کو آگے بڑھانا ہے. میں نے اپنا کام کر دیا. اب جو آپ نے بات کی کہ جیسے اس کو مختلف ٹیلی ویژن اینکر, تو رضا ریاض صاحبہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں, اور امید ہے کہ اور مزید کام کریں گی, کہ چونکہ یہ ملک میں ہیں, ان لوگوں کو جانتی ہیں, پہچانتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, تو ان تک یہ کتاب پہنچائی جائے گی تاکہ اس کتاب کو مزید پذیرائی حاصل ہو. جی اچھا, اس کے مختلف حصے ہیں جس پر آپ نے اس بات کی, میں نے دیکھا تھا ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے بھی ترانے کے حوالے سے کچھ وزن پر اور اس پر کچھ کام کیا تھا, وہ آپ نے دیکھا تھا آپ کی نظر کو؟ جی, وہ میں نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے. ڈاکٹر آفتاب مستر سے میری اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوئی, اور جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے اس میں, وہ میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ قومی ترانے کے جیسے ناظم ذکر کر رہے تھے, 723 لگ بھگ ترانے موصول ہوئے تھے, اور اس کے اندر سے 3 سلیکٹ ہوئے تھے, جس میں سے ایک تھا حکیم احمد شجاع کا, دوسرا تھا زید بخاری صاحب کا, اور تیسرا یہ حفیظ جالندری صاحب کا. تو میں نے وہ تینوں ترانے بھی یہاں پر لکھے ہیں جو کہ سلیکٹ ہوئے تھے. آپ دیکھ لیجئے ان دونوں کو, اور اس میں ان کا کوئی کمپیریزن جو ہے وہ نہیں ہے. دھن پہلے بن گئی تھی اور دھن پہلے بن گئی تھی, ترانہ بعد میں لکھا گیا. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ جیسے زید بخاری صاحب کا جو ترانہ انہوں نے لکھا تھا, اگر اس کو یہ انہوں نے آفتاب مستر صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اس کو چھاگلا صاحب کی دھن کے اوپر پڑھا جائے تو جیسے انہوں نے لکھا تھا انسانیت کا نشان, تو آپ اگر دھن پر اس کو پڑھیں گے تو وہ ہوگا انسانیت کا نشان. اچھا, علم و ایمان, تو آپ کو کہے گا علم و عمال ایمان, تب وہ دھن میں آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. چونکہ حفیظ صاحب کو موسیقی پر بھی اچھا خاصا عبور تھا, وہ سمجھتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے ان الفاظ کو اس کتاب ترانے میں استعمال کیا جو دھن کے اوپر پورے اس وزن میں اترتے ہیں. بڑا اچھا آفتاب مستر صاحب نے ذکر کیا, وہ میں نے آخر میں کتاب میں ذکر بھی کیا ہے, کہ اس پورے ترانے کو ایک انہوں نے مصرع کیا ہے, پھول چن رہی ہیں لڑکیاں. کہیں گے پورا ترانہ اس کو آپ ان الفاظ کو پورے ترانے میں اس دھن پر گا سکتے ہیں, شروع سے لے کر آخر تک. کہیں پر یہ آدھا ہوگا, کہیں پر پورا ہوگا, لیکن یہی ہوگا پھول چن رہی ہیں لڑکیاں. تو یہ آفتاب مستر صاحب نے یہ میں نے اس میں مینشن کیا ہے اس کتاب کے اندر. اور میں نے یہ آخر میں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ
آپ کے پاس اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے ترانہ اور مشکل الفاظ ہیں تو ایک سیدھی سادھی اردو زبان میں ایک ترانہ لکھنے کی کوشش کیجئے. دھن آپ کے پاس موجود ہے, مثال کے طور پر یہ موجود ہے, اور آفتہ مستر صاحب نے آپ کو وہ بہر بھی بتا دی ہے کہ آپ پھول چن رہی ہیں لڑکیاں, اگر اس کی دھن کے اوپر الفاظ ایسے لکھ لیں جو کہ قومی ترانے کے شایان شان ہوں تو ضرور لکھیے, کوشش کر کے دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے. لیکن جیسا کہ اور بہت سارے لوگوں نے کہا, بڑے بڑے شعراء نے کہا کہ اس شان و شوکت والا قومی ترانہ جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے, یہ اللہ کی دین ہے. بے شک. اور یہ قومی ترانہ دھن اور الفاظ دونوں کی مناسبت سے دنیا کے بہترین ترانوں میں سے ایک ہے. بے شک, بہت اچھی بات کی آپ نے. میں بالکل آخر میں ناظم صاحب سے سوال پوچھوں. ناظم صاحب, آپ نے تذکرہ کیا آزاد صاحب نے بھی ایک ترانہ لکھا اور وہ مشہور بھی ہوا, اس کے بارے میں بڑی افواہیں بھی پھیلائی گئیں, اس کا تو کہیں ثبوت ملتا نہیں ہے, کہیں نظر نہیں آتی وہ چیز. عابد بھائی سے بھی بعد میں پوچھوں گا, آپ سے پہلے پوچھ لوں میں یہ بات. نہیں, جگن ناتھ آزاد صاحب کا بالکل وہ کچھ نہیں ہے. افتخار عارف صاحب اس کو بالکل اس کو منع کر چکے ہیں, اور جگن ناتھ آزاد صاحب کے متعلق خود عابد نے مجھے ایک صاحب سے بات کروائی, ایوب اولیاء صاحب سے اور مختلف لوگوں سے. یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا, صرف وہی ہمارے جن کا آپ نے ذکر کیا نا کہ جو ایک خاص حلقہ ہے, ایک خاص گروپ ہے جو پاکستان کے مطلب کہیں نہ کہیں کوئی رکھنا ڈالنا کسی چیز کو, اس کو کم کرنا, اس میں کبھی وہ جھنڈے کے حوالے سے بات شروع ہو جائے گی کہ جی اچھا یہ اس میں سفید کیوں ہیں, تو کبھی ترانے کے بارے میں کا کیوں ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں. ترانہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے نہیں لکھا ہے. تو یہ جگن ناتھ آزاد کا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس کو جی. اچھا, میں بالکل ناظم صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ کتاب ماشاءاللہ آ گئی, اس پہ کام بھی ہوگا انشاءاللہ, بالکل ایک منٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ میڈیا سے خود آپ ریلیٹڈ ہیں اور پورا یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر آپ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات بھی ہیں. اوجے کمال سے میں نے آپ کا انٹرویو سنا تھا, بڑا عمدہ تھا. بات کیجئے آپ, جو آپ کا حلقہ احباب وہاں پر ہے, اور ان سے کہیں کہ وہ اس کتاب کو لیں اور آگے تک پہنچائیں. میں تو یہ چاہوں گا. بہت شکریہ ناظم صاحب آپ کا. انشاءاللہ آپ سے پھر مختلف موضوعات پہ بات ہوگی. رضا ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پوری گفتگو ہوئی, آپ سے شروع ہوئی, ہم نے دیکھا ابو الاسر حفیظ جالندھری صاحب کی رہائش گاہ سے آپ نے ہمیں دکھایا, ہم بھی آج اس سے مستفید ہوئے, ہم نے بھی دیکھا. کیا کہیں گی بالکل آخر میں, کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی دین ہے, بے شک, اور ترانہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو میں تو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ عابد علی صاحب کو اور ناظم الدین جیسے صاحب کو, اور بھی ہمارے ایسے اصحاب ہیں جو اس طرح کے قومی کام جو ہیں, قومی اصلاح جس غلطیوں پر ہیں, تو وہ اس کی اصلاح یہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت و طاقت دے, اور یہ اور ایسے بہت سے کام کریں. بہت شکریہ آپ کا رضا ریاض صاحبہ. آپ دختر حفیظ جالندھری صاحب تھیں, آپ نے ہمیں اب ان کے گھر کی سیر بھی کرائی, اس ٹیبل کو بھی ہم نے دیکھنا ہمارے نصیب ہوئی ہمیں. عابد بھائی بالکل آخر کے ایک منٹ رہ گیا میرے پاس, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کتنے مطمئن ہیں اس کتاب کو لکھنے کے بعد؟ دیکھیے, کتاب لکھنے جب میں بیٹھا تھا, جو میرے ذہن میں چیزیں تھیں آہستہ آہستہ چیزیں آتی رہیں, اور یہ سلسلہ اگر میں اس کو ختم نہ کرتا تو یہ بھی مزید چلتا رہتا ہے. اس میں کچھ اور مزید چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ ہو سکتی تھیں, لیکن ہمیں کہیں تو ایک لائن ڈرا کرنی تھی کہ اس کو یہاں ختم کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعد میں بھی ذہن میں آئی کہ یہ اس کے اندر ہم یہ بھی شامل کر سکتے تھے, لیکن اس سے ایک تو کہ وقت بہت ضائع ہو جاتا, کتاب کی ضخامت بھی بہت بڑھ جاتی, اور یہ نیور اینڈنگ اسٹوری ہو جاتی. صحیح بات. تو اس لیے اس کو یہاں پہ ختم کرنا پڑا. اب دیکھیے دوسرا کیا پروجیکٹ سامنے آتا ہے, لیکن جو میرے ذہن میں ہے وہ بالکل قطعی مختلف ایک چیز ہے. اپنا الگ انداز میں جو میں طنز و مزاح لکھتا ہوں, اس پہ میں کچھ کام کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ وہ اپنے اس کو جمع کر اس کو کتابی صورت دی جائے. لوگوں کا بہت اصرار ہے, تو انشاءاللہ دیکھیے اس کے اوپر کام ہوگا. بہت بہت شکریہ عابد بھائی آپ کے اس پروگرام میں آنے کا. رضا ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ناظم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دوستو, کام تو ہوتا ہے, کام ہو جاتا ہے. عابد علی بیگ صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا, انہوں نے اس کام کو مکمل کیا, اس کو لکھ کر کتابی شکل دی, لوگوں تک پہنچایا,
اور اب انہوں نے اگلے کام کی طرف بڑھنا ہے. اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ یہ ایک نصابی کتاب ہے بیسیکلی, یہ ایک ریسرچ پیپر ہے, یہ ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. یہ ہمارا قومی فرض ہے کہ اس کتاب کو مختلف حلقوں تک پہنچائیں, آنے والی نسل تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں, ان کو باور کرائیں کہ یہ ایک ترانہ خدا کی دین تھا جس طرح کہ یہ ملک خدا کی دین ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.